بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چوتھی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا اس میں پہلا ٹاپک ہے کہ آپ کے اساتذہ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ امام صاحب کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ علامہ موفق نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حافظ معروف ابو حافظ کبیر شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے صاحبزادے ابو حافظ صغیر ابو عبداللہ محمد بن احمد کے زمانے میں شافعیہ اور حنفیہ میں معرضہ ہوا کہ ابو حنیفہ اور شافعی میں افضل کون ہے۔ ابو حافظ صغیر نے کہا کہ دونوں حضرات کے مشائخ کا شمار کر لیا جائے، جن کے مشائخ زیادہ ہوں وہ افضل ہے۔ امام شافعی کے 80 مشائخ شمار میں ہے اور ابو حنیفہ کے 4000۔ مناقب جلد صفحہ 38۔ محمد بن یوسف صالح نے امام صاحب کے مشائخ کے سماع گرامی لکھے ہیں کہ جو کہ 324 ہیں، اور حضرت امام سے روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں جو کہ 934 ہے۔ خطیب بغدادی آپ کے اہم شیوخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے انس بن مالک کو دیکھا اور عطا بن ابی رباح، ابو اسحاق سبی، مہار بن تسار، ابی سلیمان، حیثم بن حبیب، صواف، قیس بن مسلم، محمد بن منقدر، نافع مولا ابن عمر، حشام بن عروہ، سماک بن حرب، علقمہ بن مرثد، عطیہ الاوفی، عبدالعزیز بن رفیع، عبدالکریم، ابو امیہ وغیرہ ہم سب سماع حدیث کیا۔ بحوالہ کتاب تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 314۔ کوفہ ایک اہم علمی مرکز۔ اسلامی لشکر نے حضرت سعد بن نبی وقاص کی زیر قیادت جنگ قادسیہ سن 17 ہجری میں فتح پائی۔ اس کے بعد ایرانی دارالسلطنت مدائن اور جلولہ، حلوان، تکریت زیر نگین کر لیے۔ ان شہروں میں مسلمان آباد ہونے لگے، مگر یہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہ آئی اور ان کے صحت پر منفی اثرات پڑنے لگے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو آئے گی، لہذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس سے خشکی اور تری سے یکساں تعلق ہو اور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا حائل نہ ہو۔ حضرت سعد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان کو کسی مناسب مقام کی تجویز کا حکم دیا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے ہیرا کے قریب درہ فرات سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام منتخب کیا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر فرمائی، اس کے قریب بازار قائم کیا اور پھر عرب قبائل نے اپنی اپنی پسند کے مطابق محل آباد کیے۔ مسجد سے قریب ہی ایک محل تعمیر کیا گیا جو بیت المال بھی تھا اور امیر کوفہ کی اقامت گاہ بھی۔ کوفہ کی آب و ہوا عربوں کو راس آئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کوفہ ایک بڑا مرکزی شہر بن گیا اور ہیرا و مدائن کی ساری عظمتیں خاک میں مل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے 12000 افراد اور نزار کے 8000 افراد کو کوفہ بھیجا۔ ان سب کے واسطے آپ نے روزینہ مقرر کیا۔ کوفہ کی آبادی میں بہت سرعت سے اضافہ ہوا۔ وہاں 300 افراد بیعت رضوان والے اور 70 افراد غزوہ بدر والے وارد ہوئے۔ 1000 سے زیادہ اصحاب رسول نے اسے اپنا وطن بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کوفہ اور معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا قاضی اور بیت المال کا منتظم بنا کر بھیجا۔ کوفہ والوں کو لکھا، بے شک میں نے عمار بن یاسر کو تمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعود کو استاد و وزیر بنا کر بھیجا ہے، اور بیت المال کی ذمہ داری بھی عبداللہ بن مسعود کے سپرد کی ہے۔ یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدری صحابہ میں خاص عظمت و شرف کے حامل ہیں، ان کی سنو اور مانو۔
اس کے بعد نہایت اہم ارشاد ہے، ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے علم و فضل و تفقہ و تدبر سے میں بھی مستغنا نہیں، لیکن میں نے اِثار کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سکونت اور ان کی تعلیم و تربیت نے شہر کوفہ کو اسلامی فنون کا مرکز بنا دیا، اور اس شہر کی علمی بساط سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے آراستہ کی۔ آپ کی مجلس میں بیک وقت 4000 طالبان علم حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کی تلامذہ ان کے استقبال کے لیے آئے تو سارا میدان بھر گیا۔ حضرت علی نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے مالا مال کر دیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تو اس شہر کے چراغ ہے۔ سن 20 ہجری سے سن 30 ہجری تک ابن مسعود نے پورے انہماک کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو مرکز خلافت بنایا تو اس کی علمی رونق میں 4 چاند لگ گئے۔ حضرت علی کے بعد دیگر اصحاب رسول اور تابعین و تبع تابعین نے اپنے مسائی جمیلہ سے کوفہ کے چپے چپے کو علم و عرفان کا گہوارہ بنا دیا، اور اس سرزمین سے علوم و فنون کے چشمے پھوٹے۔ کوفہ کی آبادی کو ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس مبارک سرزمین میں ایسے ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے عقد سریہ کے روشن تاروں کی طرح تمام عالم اسلام کو شرقاً غرباً جنوباً شمالاً منور کر دیا۔ ان حضرات نے ایسے ایسے دقائق حل کیے، ایسے ایسے علوم و فنون ایجاد کیے کہ دنیا محو حیرت ہے۔ اس مرکز علم میں حدیث و فقہ کے ایسے عظیم اساتین صدیوں تک رہیں گے جن سے کسب فیض کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے بار بار آتے تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مرکز علم سے اکتساب فیض کے لیے بار بار حاضر ہوئے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفہ اور بغداد محدثین کے ساتھ کتنی مرتبہ گیا۔ کوفہ کی علمی اور دینی مرکزیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رحمہ اللہ یعنی کہ اللہ کا نیزہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور جمجمات العرب، عرب کی کھوپڑی کے القاب سے یاد کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبط الاسلام یعنی کہ اسلام کا گھر کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور راس الاسلام، اسلام کا سر، اور سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ بحوالہ کتاب طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ 5۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا پروگرام اس میں ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔